نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بابو یذکر فی المناولاتی. باب ہے ذکر اس چیز کے بارے میں کہ مناولہ یعنی لکھا ہوا کچھ، یعنی کچھ لکھا ہوا جو مناولہ ہے نا وہ کسی کو ہم دوسرے ملکوں کے اندر بھیج سکتی ہیں. وہ کتاب اہل علم اور لکھنا علم والوں کا بالعلم اپنی کوئی علمی کتاب کو البلدانی شہروں کی طرف، یعنی علمی کتاب شہروں کی طرف. تو امام صاحب جو ہے نا اس حدیث کو لائے ہیں، آگے نظر آ رہا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف یعنی قرآن پاک چھپوا کے شہروں کے اندر بھیجے. ہم سب اس واقعہ کو جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب یہ جنگ یمامہ ہوئی ہے نا، تب آ کے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق نے اس بات میں قائل کرنے کی کوشش کی ہم قرآن پاک کا ایک نسخہ لکھ لیں، کیونکہ بہت سارے قراء حضرات شہید ہو چکے ہیں اور ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر 2-4 جنگیں اور ایسی ہوئیں تو قاری قرآن ختم ہو جائیں گے، تو قرآن پاک کا جو مصحف ہے نا یہ اس میں پریشانیاں بنے گی، ہم اس کو نا مجلد کتاب کی شکل میں لکھ دیں. عمر فاروق نے یہ بات کہی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بالکل اس کے قائل نہیں ہو رہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا ہم سے نہیں ہو پائے گا. لیکن جب بار بار ان کا ذہن جو ہے وہ قائل کیا، ذہن سازی کی، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ عمر فاروق کی بات ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا زید بن ثابت کو جو کاتب وحی تھے اس بات پر لگایا اور قرآن پاک کو جگہ جگہ سے لایا گیا. کچھ ورقوں پہ لکھا ہے، کھجوروں کی جڑوں پہ لکھا ہے، کچھ ہڈیوں کے شانوں پہ لکھا ہوا ہے. کرتے کرتے کچھ آیتیں انصارہ کے سینے سے لی، ان کو یاد تھیں، قرآن پاک لکھ دیا گیا. اب قرآن پاک ایک لغت میں نازل نہیں ہوا، وہ بہت بڑا باب ہے، 7 لغتوں پہ نازل ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی فرماتے فرماتے 7 لغتوں میں کر دیا. ہر بندہ اپنی لغت میں اس کو پڑھ سکتا ہے. یہ لغتیں ہماری نہیں بلکہ عربی لوگوں کی ہیں. ہمیں اس میں بہت کم علم دیا گیا. جس طرح آپ جانتی ہیں نا تلاوت کرنے والی مصر کے قاری یہ عرب کے قاری ہے نا، تو کالا تحید لک، کالا تحید لک ہم پڑھتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک قراءت سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ علم ہے، ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے، ہم تو بہت کم علم والے ہیں. بہرحال چلتا گیا وقت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت بھی آیا، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا نا، تب اس کی قرات میں جھگڑا پڑنا شروع ہو گیا. اور یہ بات پاک پیغمبر کے دور میں بھی اکا دکا ہوا کرتی تھی. اصحابی نے اپنی قرات سے پڑھا، دوسرے نے اپنی قرات سے پڑھا، تیسرے نے اپنی قرات سے پڑھا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. اس نے کہا تیرا غلط ہے، اس نے کہا تیرا غلط ہے، اس نے کہا تیرا غلط ہے. یہ جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے تینوں کی قرات کو، دونوں کی قرات کو، کئی روایتیں آتی، دونوں کی قرات کو سن کے آپ نے فرمایا تیرا بھی ٹھیک ہے اور تیرا بھی ٹھیک ہے. صحابہ کرام کے دل میں شک پیدا ہوا، کہیں وہی تو بات نہیں جو مخالفین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گڑ کے سنا رہے ہیں کہ آپ سب کا ہی صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں شک آیا، آگے ہو کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا سونے ہو یہ کئی قراتوں میں نازل ہوا ہے، پریشان نہیں ہونا. یہ چیز تو آپ کے نبوت کے دور میں بھی ہوتی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اسی بات میں جھگڑا ہوا. انہوں نے اپنی رائے سے مشورہ کیا کہ اب ایک لغت پہ قرآن پاک کو لکھ کے باقی ساری لغتوں والے قرآن پاک کو جلا کر کے ختم کر دیا جائے، اور جو ایک لغت میں جو ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے نا اس لغت میں لکھا. اور دونوں مرتبہ انہوں نے مصحف منگوائے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب ان کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تب انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر یہودیوں کی طرح اختلاف نہ پیدا ہو جائے. ان کی کتاب میں تورات میں اختلاف ہے، ہم اختلاف سے بچنے کے لیے قرآن پاک کو ایک لغت میں لکھ کے نا یہ مصحف بادشاہوں کو پہنچا دیں جو مسلمان بادشاہ ہیں، پھر وہ اپنے ملک میں اسی لغت کے مطابق قرآن پاک چھپوائیں اور پڑھنے کی تعلیم دیں. اب انہوں نے اس لغت میں چھپوایا جو میرے اور آپ کے پاس. اس کے بعد جو باقی نسخے تھے ان کو جلا کے با ادب جگہ پہ ان کی راہ کو دفنا دیا گیا. یہی وجہ کہ آج ہمارا ذہن ہے کہ اس طرح کے اوراق جن کی بے ادبی ہو رہی ہے ان کو ہم جلا کے ان کی راہ کو کسی با ادب محفوظ جگہ پہ دبا دیں تو گناہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کہ ورقے چلتے پھرے اور گلی کوچوں میں قبرستانوں میں
بے ادبی ان کی ہو، لیکن مخالفین اس بات کو بہت برا سمجھتے ہیں، اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے۔ قرآن گھر ایک سمجھو کہ ادارہ ہے جہاں جا کے قرآن ایسے جمع کروا دیے جاتے ہیں، پھر وہ ان کو مرمت کر کے مثلاً کو پہلا پارا پھٹا کو تیسرا پھٹا کو پھر جلد کر کے اس کو آگے دے دیتے ہیں۔ تو یہ وہ مصحف تھے جو عثمان غنی نے چھپوائے رضی اللہ عنہ نے، پھر سارے بادشاہوں کو دیے۔ اس سے ثابت ہوا کوئی مناولہ کہہ لو، کوئی مصحف کہہ لو، کوئی صحیفہ کہہ لو، کچھ کہہ لو کہ ہم لکھ کے دوسرے ملکوں میں بھیج سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو امام صاحب نے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل لی۔ باب ہے کہ ذکر کیا جاتا ہے مناولہ کے بارے میں کہ لکھا جائے اس کو بالاہل العلم، یا لکھے اس کو لکھنے والا جو علم والا ہے، بالعلم اپنے علم کی باتوں کو، البلدانی وہ علم دوسرے شہروں میں پہنچا دیا جائے۔ وقال انس، اور کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نسخ عثمان المصاحفہ، لکھوایا صحیفہ یعنی قرآن پاک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فباسا بہا باقی پس بھیجا اس کو سمجھو کہ دوسرے شہروں میں، چاروں طرف شہروں میں بشک پڑا، بس بھیجا اس کو الال آفاق، آفاق کہتے ہیں اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک، بس بھیجا اس کو چاروں طرف شہروں میں۔ ورعا دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ورعا روایت کیا عبداللہ بن عمر نے، یحییٰ ابن سعید و مالک ذالک جائز، یعنی یحییٰ بن سعید نے اور امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جائز، یعنی یہ طریقہ جائز ہے۔ واحتج بعض اہل الحجازی، اور جواز لیا بعض اہل حجاز نے، حجاز کا علاقہ پورے عرب کا علاقہ ہے، فی المناولاتی اس مناولہ کے بارے میں، بے حدیثی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حیث کتبہ لامیر کے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الامیری السریۃ ایک لشکر کے امیر کو کتاب پر خط لکھنا۔ وقال، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقرؤ نہ پڑھنا اس کو، حتی تبلغ مکان کذا و کذا، یہاں تک کہ تم پہنچ جاؤ، اس سے پہلے تم نے کھول کے نہیں پڑھنا۔ تو ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مناولہ لکھ کے بھیجا کرتے تھے، یعنی خط لکھ کے بھیجا کرتے تھے، یعنی صحیفہ لکھ کے دے دیا کرتے تھے۔ فلما بلغ ذالک المکانہ، پس جب پہنچا وہ امیر اس جگہ کو، قرأہ علی الناس، پڑھا اس نے مناولہ یا خط لوگوں پر، واخبرہم اور خبر دی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بامر النبی اور نہیں، اور خبر دی امیر نے ان کو، بامر النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ۔ حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنی ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس، بے شک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اخبرہ خبر دی اس کو، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسا بھیجا، بے کتاب یہ خط دے کے رجل ایک آدمی کو، وہ امرہ اور حکم دیا، یہ خط وہی جو آپ نے بادشاہوں کو اسلام لانے کی دعوت دی تھی، اور حکم دیا آپ نے اس کو، این یدفعہ الی عظیم البحرین، یہ کہ دے دیا جائے خط بحرین کے سردار کو، فدفعہ عظیم البحرین الی کسریٰ، پس دے دے گا بحرین کا سردار کسریٰ بادشاہ کو، یہ ایران کا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ پرویز، لقب کسریٰ تھا، جیسے روم کے بادشاہ کا نام ہرقل تھا اور لقب کیسر۔ بحران کا بادشاہ یا سردار کسریٰ کے بادشاہ کو، فلما قرأ، پس جب پڑھا اس کو، کسریٰ نے مزقہ خط کو پھاڑ دیا، فحسبت، پس میرا گمان ہے، ان ابن مسیبہ، بے شک ابن مسیب نے یہ بھی آگے کہا تھا، کالا کہ آپ نے فرمایا، فدا، یعنی کہا راوی نے، فدا علیہم رسول اللہ، پس بدعا کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، این یمزقوا کل ممزق، یہ کہ تیرے ملک کے بھی اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ حدیث بالکل سچی ہے کہ جب آپ کو پیغام پہنچا تو آپ نے بدعا دی کہ اللہ کرے جیسا تو میرے خط کو پھاڑا تو نے، تیرا ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا تھا، وہ کہانی تو بہت سمجھو کہ حدیث تو بہت لمبی ہے، ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا، لیکن جب بیٹے نے قتل کیا تو ابھی مرنے کے قریب تھا نا، یہ کسریٰ جو کسریٰ تھا نا، اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا اس کو، دیکھا الماری میں ہوتا کی دعائیں ہوتی ہیں، اس باپ نے یہ بیٹے سے بدلہ
شفا ہے یا اس میں فائدہ ہے. با یعنی جو لگا ہوا تھا تو اس نے دشمنی یہ لی کہ اس زہر والی ڈبی پہ لکھ دیا کہ قوت با کی اس میں طاقت ہے. تو جب بیٹے نے باپ کے مرنے کے بعد کسریٰ کے مرنے کے بعد دیکھا نا الماری کھول کے جلدی کے ساتھ اس کو کھایا تو زہر تھی وہ بھی مر گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا پوری ہو گئی نا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, باپ رہا نہ بیٹا رہا. ہے ابو الحسن نے کہا ان قتادہ تھا انس بن مالک قال کا کتب لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاباں نے خط لکھنا او ارادہ یا آپ نے ارادہ کیا ان یکتبا یہ کہ خط لکھا جائے, یعنی لکھا تھا یا آپ نے ابی صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا. فقیر لہو پس کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہم لا یقرؤون کتابا بے شک وہ بادشاہ خط نہیں پڑھتے الا مختوما مگر جس پر مہر لگی گئی ہو, یعنی مہر لگائی گئی ہو اس پہ وہ خط پڑھتے ہیں بادشاہ مگر جس پر مہر لگی ہو. فتخذ خاتما من فضة پس بنوائی آپ نے انگوٹھی چاندی سے نقشہ اس میں قرید کا لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اوپر تھا رسول نیچے تھا اور محمد اس سے نیچے تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کانی انظر الی بیاضی گویا کہ اب بھی میں اس کی چمک کو, اس سفیدی کو دیکھ رہا ہوں فی یدی آپ کے ہاتھ میں, کیونکہ چاندی بھی چمکتی اور پاک پیغمبر کا ہاتھ بھی چاندی کی طرح ہی تھا. گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کی طرف. فقلت بس میں نے کہا علی قتادہ تھا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے من کالا کس نے کہا تھا نقشہ کہ اس میں قرید کا لکھا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کالا کا انس نے کہا تھا, یعنی انس راوی نے یہ بات کا مشورہ آپ کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بابو من کہا تھا حیثو کوئی بھی آنے والا اس کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں بیٹھ کے سن سکتا ہے. آگے ہونا فیصلہ کے حالات پیدا کرنا یہ چیز مجلس کے خلاف ہے. بات ہے کہ جہاں جگہ وہاں بیٹھ جایا جائے مجلس میں بمن رہا عزت کی گھر کی, اور جو شخص دیکھے اس مجلس کے یا اس حلقے کے درمیان جگہ کو ذرا سا کسی آپس بیٹھ جائے اس میں, یعنی بات والا آ رہا ہے کہ کے درمیان کو جگہ مل گئی اس کو وہاں بیٹھ جائے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, جگہ تلاش کرتے ہیں. حدثنا اسماعیل حدثنا مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مرة بشک ابو مرہ مولا عقیل بن ابی طالب جو آزاد کرتا غلام سے عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما جالس اسی دوران اپنے مجلس میں تشریف فرما تھے فی المسجد مسجد میں والناس معه اور لوگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. قبیلہ ثلاثۃ نفرین جب متوجہ ہو گئی 3 لوگوں کی جماعت, کیونکہ 3 پر لفظ یہ بولا جاتا ہے نفرین اور 10 پر رہطین لفظ بولا جاتا ہے. جب متوجہ ہوا 3 آدمیوں کا گروہ فاقبلہ اسنانی بس متوجہ رہے 2 لوگ الی رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف یا آپ کی طرف. وذهب واحد اور چلا گیا واپس. ان 3 لوگ آئے, 2 تو آپ کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کرتے رہے, ایک نے مجلس کے درمیان جگہ پائی وہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کرتے ہوئے بیٹھ گیا, اور ایک تو تھا اس نے حیا کھائی وہ سب سے آخر میں بیٹھ گیا کہ میں پریشان کیوں کروں, ایک کوئی جگہ نہیں چلا گیا. تو آپ نے اس کے بعد اس کی تفصیل بیان فرمائی. تو ثابت ہوا مجلس میں اگر جگہ ہے تو تھوڑا سا انسان احتیاط سے چلتے, یہ کہ سائڈ سے ہوتے ہوئے آ کے وہاں بیٹھ جائے, یہ نہیں کہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا جائے اور خود اپنی شان کو بڑھایا جائے, اس سے آپ نے منع فرمایا ہے. وذهب واحد اور واپس چلا گیا ایک آدمی. قال کا وقف علی رسول اللہ پہنچ کر ٹھہرے وہ 2 لوگ علی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فاما احدهما بس لیکن دونوں میں سے ایک نے
فرآ فرجتن فی الحلقۃ، بس اس نے دیکھا تھوڑی سی جگہ کو اس حلقے کے درمیان، فجلس فیہا، پس وہ وہاں بیٹھ گیا، واما الاخرہ، لیکن دوسرا شخص فجلس، پس بیٹھ گیا خلفہم، مجلس میں سب سے پیچھے، واما الثالث، لیکن تیسرا فادبر ذاہبا، پس وہ واپس چلا گیا، بد نصیب رہا نا، کیونکہ ایسی مجلس میں آ کے واپس نہیں جانا چاہیے۔ فلما فرغ رسول اللہ، پس جب فارغ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، آپ نے فرمایا، الا اخبرکم عن النفر الثلاثۃ، کیا میں تمہیں 3 لوگوں کی خبر نہ دوں یا 3 لوگوں کے گروہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ اما احدہم، لیکن ان میں سے ایک، فآویٰ الی اللہ، بس اس نے جگہ پکڑی اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ جو مجلس ہوتی ہے نا دین کی، وہ اللہ کی مجلس ہوتی ہے، فآواہ اللہ، بس جگہ دی اس کو اللہ تعالیٰ نے، وَأَمَّا الْآخَرُ، لیکن دوسرا، فَاسْتَحْيَا، بس اس نے حیا کھائی، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، بس اللہ نے بھی اس سے حیا کی، وَأَمَّا الْآخِرُ، لیکن تیسرا، فَأَعْرَضَ، بس وہ منہ پھیر کے واپس چلا گیا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، بس اللہ نے بھی اس سے اعراض فرما لیا، یعنی اس کا اللہ سے کچھ تعلق نہ ہوا۔ بابو قول النبی، باب ہے قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعض اوقات جس کو پیغام پہنچایا جائے رکھنے والا ہوتا، اس سے سنا، اور آپ زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ حدثنا قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن سیرین عن ابن ابی بکر عن ابی قال ذکر النبی، کہا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی ذکر کیا ودا کے موقع پہ آپ بہت سارے آپ نے سب بتا دیے، آپ بعض میں اگر انسان اونچا بیٹھ جائے تو اس میں گناہ نہیں، تاکہ لوگوں کو نظر آئے اور لوگ اس کے طریقے دیکھیں۔ آپ نے یہ حج جو کہ حجۃ الوداع کے نام سے حج آپ نے کیا تھا، حج کے ارکان کس طرح پورے کیے ہیں۔ انسان پکڑا ایک انسان نے خدا میں ہی او بزما میں ہی، یہ راوی کو شک ہے، یعنی مہار کو یا اس کے لغام کو۔ کالا، آپ نے فرمایا، ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ فسکتنا، پس ہم خاموش رہے، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا، کیونکہ آپ نے اتنی لمبی خاموشی اختیار کی کہ ہم نے سمجھا کہ آپ تو اس کے علاوہ کوئی اور ہی نام بتا دیں گے، اور صحابہ کرام کو بالکل علم تھا، لیکن جلدی سے آپ کے آگے جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ انہو سیسمیہ، بے شک ان قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نام لیں گے سوا اسمہی، اس کے علاوہ۔ کالا، آپ نے فرمایا، یوم النحر، آپ نے فرمایا، الیس یوم النحر، کیا یہ قربانی والا دن نہیں ہے؟ بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں؟ کالا، آپ نے فرمایا، فأی شہر ھذا، پس یہ کون سا شہر ہے؟ پس خاموش رہے ہم یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا، انا اسمیہ بغیر اسمہی، بے شک ان قریب آپ اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کا نام لیں گے۔ کالا، آپ نے فرمایا، الیسا بذی الحجہ، کہ آگے ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں؟ کالا، آپ نے فرمایا، فإن دماءکم اموالکم واعراضکم، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، بینکم، تمہارے درمیان، حرام حرام ہے، کا حرمت یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح، تمہارے اس مہینے کی حرمت کی طرح، وفی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح، ھذا لیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ پاس موجود نہیں ہے، فإن الشاہدہ، پس بے شک جو میرے پاس موجود ہے، عسیٰ ان یبلغ، قریب ہے یہ کہ پیغام میرا پہنچائے، مان اس شخص کو، ہوا اوعیٰ لہو منہ، جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ باب العلم قبل القول، باب ہے کہ علم کا درجہ قول والعمل، عمل سے پہلے ہے، کیونکہ علم کا درجہ قول اور عمل سے پہلے علم حاصل، اسے کتنی باتیں ملی کہ پہلے علم خود حاصل کیا جائے مکمل طور پہ، اس علم پہ اس کو سمجھو کہ ہر چیز کا علم، اور پھر جا کے وہ آگے علم سکھائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے یہی کہا ہے، فَعْلَمْ،
کہ تو علم رکھ، تو جان لے انہ لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلے میرا توحید کا عقیدہ، پھر لوگوں کو توحید کے عقیدے کی دعوت دوں۔ سب سے پہلے مجھے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، پھر میں آگے لوگوں کو قرآن کا علم سکھاؤں۔ سب سے پہلے جو علم ہے نا، اس کا درجہ یہ ہے کہ قول اور عمل سے پہلے خود علم حاصل کیا جائے۔ باب العلم قبل القولی والعملی، باب ہے علم کا درجہ قول اور عمل سے پہلے، لقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ بزرگی والے عزت والے کے اس قول کے متعلق، وعلم، بس جان لو یعنی معلوم کر لو، علم حاصل کر لو، انہ لا الہ الا اللہ، بے شک نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ، فیبدا بالعلم، پس اللہ تعالیٰ نے بھی علم سے ابتدا کی، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ ہم، اور بے شک علماء ہم وہ ورثہ الانبیاء، انبیاء کرام کے وارث ہیں، ورث العلم، وہ علم کے وارث ہیں، من اخذہ، جس نے پکڑا، اخذ بحظ، یعنی جس نے پکڑا تو اس نے مکمل علم کا حصہ پکڑ لیا، کیونکہ پیغمبروں کی وراثت کوئی درم و دینار نہیں ہے، پیغمبروں کی وراثت علم ہے، اور جس نے سیکھا اس نے پیغمبروں کی وراثت لے لی۔ اب دیکھو یہ کتنی سعادت والی بات ہے کہ پیغمبروں کی وراثت کے عالم لوگ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اور جس نے علم کو پکڑا اس نے مکمل یعنی اخذ بحظی وافرین، اس نے مکمل علم کا حصہ لے لیا۔ من سلک طریقا یطلبہ بہ، جو شخص چلتا ہے اس راستے پر، طلب کرتا ہے اس راستے میں جا کے علم کو، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنۃ، آسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ جنت کی طرف۔ وقال، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انما یخشی اللہ من عبادہ، بے شک ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بندے، والعلماء، جو عالم ہیں۔ اگر عالموں کے دل میں نافرمانی کرنے پر اللہ کا ڈر نہیں آیا، وہ جاہلوں سے برتر ہیں۔ وقال، اور اللہ نے فرمایا، وما یعقلہ، اور نہیں سمجھتے اس علم کو الا العالمون، مگر علم والے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ ہر ایک دولت خرچ کرنے پر ہر مال ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، علم ایک ایسی دولت ہے جتنا انسان خرچ کرے گا لوگوں تک پہنچائے گا، اتنا ہی اس کا خود اپنا علم بھی بڑھے گا، اور اس کے علم میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ مال کو تو لوگ چوری بھی کر سکتے ہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے، زوال بھی آ سکتا ہے، انشاءاللہ اگر علم والا عمل کرتا تو اس کا علم بڑھتا ہی چلا جائے گا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور فرمایا اللہ نے، نہیں سمجھتے ان کو یا علم کو مگر علم والے۔ وقال، اور کہا، وقالوا لو كنا نسمع، کہیں گے جہنمی اگر ہم سنتے ہوتے، او نعقلوا، یا ہم عقل کرتے ہوتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم جہنم میں جلنے والوں سے۔ وقال، اور فرمایا اللہ رب العزت نے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نہیں برابر ہو سکتے وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں علم رکھتے، کیونکہ علم کے ساتھ پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق جو بھی عمل کریں گے تھوڑا ہوگا یا کہ زیادہ ہوگا، جس پر آپ نے مہر لگائی جو آپ کے علم کے مطابق ہوگا، آپ کے طریقے کے مطابق ہوگا اس کا ہی ثواب ملے گا نا، ورنہ آتا کہ ساری رات کھڑا ہو کے نفل پڑھنے والا صرف لکھا جاتا کہ جاگتا رہا ہے، اس کی نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں لکھی جاتی، اس کا جو بھی عمل ہے پاک پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نہیں برابر ہو سکتے وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں علم والے۔ وقال النبی، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ وانما العلم، اور بے شک علم سیکھنے جو آتا ہے، بتعلم، پھر علم کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ کالا، کہا ابو ذر نے، ولو وضعتم السمساء، اگر تم رکھو اس علم کو اللہ حاضر، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر میرے سر پہ تم تلوار بھی رکھو تب بھی میرے پاس جو علم ہے نا میں اس کو پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا۔ جس طرح کہ ابو ذر کے بارے میں آتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان کو بتایا تھا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جہنم سے بچ گیا، بار بار کہا تو کہا اللہ کے رسول جی یار کلمہ پڑھ کے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا اس بات کو بتانا نا، تو کہیں لوگ کلمے پہ اتفاق نہ کر بیٹھے کہ کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے ہمیں کوئی بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گناہ سمجھتے ہوئے اپنے آخری وقت میں بتا دیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ پیغام دیا تھا لیکن میں نے نہیں بتایا تاکہ تم صرف کلمے پہ اتفاق نہ کر بیٹھو۔ پنکھے کو ادھر ہی سارا منہ کر دیا، ادھر کس نے کیا؟
اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور بے شک علم سیکھنے والا بے تعلم میں جو علم سیکھتا ہے، کہا ابو ذر نے، لو وضعتم الشمس آؤ، اگر تم رکھو السم سامتا، اگر تم رکھو میرے کندھے پر تلوار، اللہ حاضی و اشارہ الی کفاہی، انہوں نے اشارہ کیا اپنی گردن پر، یعنی یہاں تلوار رکھو، سمت نہ تو پھر مجھ کو یقین ہو، انی ان فضی کلمت سمیتھا، بے شک میں ایک کلمہ ہے کہ پہنچا دوں اس کو، سمیتھا من النبی، کہ سنا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قبلہ اس سے پہلے ان تو جیزو علیہ، یہ کہ تم اس تلوار سے میری گردن کاٹ دو تو میں قول نبی یا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا دوں اس قول کے مطابق، یا میں پیغام پہنچا دوں وہ قول، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق آئی تھی کہ پہنچا دے وہ جو میرے پاس حاضر ہے اس کو جو میرے پاس حاضر نہیں ہے۔ وقال ابن عباس کونوا ربانیین، اور کہا عبداللہ بن عباس نے، ہو جاؤ رب والے، حکمن علماء فقہا، یہ دین کی حکمت ہے اور یہ دین کا علم ہے جو فقیہ ہے، یعنی اس کی بات ہے کہ وہ رب والے بن جاتے ہیں۔ وَيَقَالُ ربانی، اور کہا رب والے اللہ جی وہ ہیں، یرب الناس، رب والے وہ ہے جو پیغام پہنچا دیں لوگوں کو، بصغار العلم، علم کے متعلق قبل بات ہی، اپنے بڑھاپے سے پہلے، یعنی علم جو ہے نا اس علم کو پہنچا دیں، جو کچھ بھی ہے اس میں سے کچھ بھی نہ چھپا کے رکھیں، چھوٹا علم ہے کیونکہ قبلہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں، یا وہ علم کی چھوٹی بات ہے یا علم کی بڑی بات ہے، وہ ضرور اس کو آگے پہنچا دیں، تربیت کریں، چھوٹے مسائل ہیں یا کہ بڑے مسائل ہیں، جس کو چھوٹے مسئلوں کا پتہ ہے وہ پہنچا دے، جس کو بڑے بڑے مسئلوں کا پتہ ہے وہ پہنچا دے، جو اس کے پاس علم آیا کہ رب والے وہ ہیں جو پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو، چھوٹا علم ہے یا بڑا علم ہے، اس سے پہلے کہ وہ سمجھو کہ دنیا سے چلے جائیں۔ ابو ماں کان نبی، باب ہے کہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظۃ والعلم، خیال رکھتے ان کا نصیحت کرتے وقت اور علم سکھاتے وقت، لا ینفروا، کہیں متنفر نہ ہو جائے، یعنی اتنی لمبی بات کی جائے یا ہر وقت ان کو ستایا جائے، ہر بات میں ان کو دین کی بات بتائی جائے تو متنفر ہو جائیں گے۔ جب موقع محل کے لحاظ سے ہو تو یوسف علیہ السلام نے بھی موقع دیکھ کے ہی ان کو تبلیغ کی تھی قید والوں کو، حالانکہ اس میں تو بڑی دیر کے تھے، جب وہ آپ سے خوابوں کی تعبیر پوچھنے آئے اور بڑا ان کو سمجھو ٹینشن تھی، تب آپ نے فرمایا کہ بتاؤں گا تمہیں بس تھوڑی دیر میں، پھر ان کو پہلے توحید کا آواز کیا، ان کو سمجھایا کہ مجھے اللہ نے علم دیا اس وجہ سے دیا ہے کہ میں نے اپنے باپ دادوں کا توحید والا عقیدہ اختیار کیا ہے، تو پھر اس کے بعد تعبیر بتائی، تو یہ کہ جب کو متوجہ ہو تب اس کو بات کہنی چاہیے۔ بعض مائیں ہر وقت اپنے بچوں کو کوستی نہیں، جب بچہ ماں کی طرف مانوس ہو، اس کو کسی بات میں ماں کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو کہ ماں نے اس کا معاملہ حل کر رہا، تب ماں اس سے وعدہ لے کہ بیٹا میں تیرا کام تو کروں گی لیکن میری ایک تمنا ہے کہ تو نمازی بن جا، تیرے اندر یہ کوتاہی اس کو دور کر دے، یا اپنے کاروبار میں اچھائی اختیار کر، تو اتنا نہیں باز کرنا چاہیے کہ اگلا نفرت لے لے، نفرت میں آ جائے۔ خیال رکھتے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے وقت اور علم دیتے وقت کے متنفر نہ ہو جائیں وہ۔ حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے ہمارا بالموعظۃ، نصیحت کے وقت یا نصیحت کے ساتھ، فی الایام، یعنی کوئی دن مقرر کر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ ہم کو مہینے کا پہلا اتوار یا کچھ جمعرات کو دن مقرر کر لیتے، کراہتا برا سمجھتے آپ، الساماتی علینا، یہ کہ میرے اوپر وہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ حدثنا محمد بن بشار قال، کئی مرتبہ کا ذکر آتا کہ صحابہ کرام کے پاس آتے اور جس طرح وہ اپنے خوش گپیوں کے اندر مصروف ہوتے، کوئی جنت کی انجوائے کر رہے ہوتے، تو آپ بھی ان کے ساتھ ان کے ہم نوا بن جاتے، تو یہ نہیں کہ آتے ہی انسان ان کو ٹینشن میں ڈال دے کہ تم یہ کیوں کر رہے، وہ کیوں کر رہے، تھوڑا سا انسان ان کے ساتھ بھی مل جائے، لیکن یہ دین کی خرابی کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ نہیں ملنا۔ قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو تياح عن انس عن النبي، وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، جب بھی آپ اپنے کسی امیر کو لشکر پر مقرر کرتے تو آپ فرماتے کہ تیرا جانا اس ملک والوں کے لیے آسانی کا سبب بنے، تنگی کا سبب نہ بنے، صرف اللہ تعالیٰ کے عذابات سنا کے دھمکیاں نہ دینا بلکہ خوشخبری بھی دینا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو گے تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔
آپ نے فرمایا آسانیاں کرو اور تم تنگی نہ ڈالو اور لوگوں کو خوشخبری دو اور ان کو دین سے متنفر نہ کرو۔ اگر صرف عذاب سنائے جائیں تو لوگ کہیں گے کہ اللہ تو بڑا جبار ہے، تو ہم تو بہت مشکل ہے، ہم تو اس بات کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کی رحیمی کریمی کے بارے کے اندر بھی بتایا جائے کہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ بابو من جالا لہل العلم ایامن معلومات، باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے علم سکھانے کے لیے کوئی دن مقرر کر دیا۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال کان عبد اللہ یذکر الناس فی کل خمس، تھے عبداللہ ہمیں نصیحت کرتے ہر جمعرات والے دن میں۔ فقال لو، پس کہا عبداللہ کو رجل ایک آدمی نے، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ کنیت تھی نا ان کی۔ لبدت، ضرور میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں، انا کا ذکرتنا کل یومن، بے شک آپ ہم کو ہر دن یعنی روزانہ ہی واز کیا کریں۔ اب روزانہ واز سننے والے تو کوئی لوگ ہوتے ہیں نا۔ کالا، کہا اما انہو، لیکن بے شک میں یمنانی، مجھ کو یہ بات اس لیے روکتی ہے، من ذالکا انی کرو، بے شک میں تو اس کو برا جانتا ہوں، ان املککم، یہ کہ تم اکتا نہ جاؤ، ان املکم، یہ کہ تم اکتا نہ جاؤ، انی اتخولکم، اور بے شک میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، بالموعظۃ، نصیحت کے ساتھ، کما کان النبی، جس طرح تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یتخولنا بہا، ہمارا خیال رکھتے، مخافت السامۃ، اس ڈر سے کہیں اکتا نہ جائیں، علینا، باز کرنے والے پر۔ باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، باب اس شخص کے بارے میں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ بہت احسان ہے اللہ تعالیٰ کے کہ ہم حدیثیں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح نیت کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وہب، آپ جانتی اس ٹائم پہ بہت لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، بہت لوگ بازاروں کی شاپنگ کرتے ہوں گے، بہت لوگ ایسے انجوائے کرتے ہوں گے جہاں اللہ نے منع کیا ہے، لیکن اس گھر پہ ہی اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، جہاں مرضی انسان مجلس لگا کے بیٹھ جائے، گھر ہے، کوئی کمرہ ہے، کوئی جامعہ ہے، کوئی اور کوئی جگہ جہاں کئی انسان کو سفر میں ہے، اللہ کے دین کی باتیں اور اللہ کے فرشتے فوراً اپنے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حمید بن عبد الرحمن، کہتے ہیں کہ عبید الرحمن نے بتایا، سمیت، میں نے سنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خطیبان وہ خطبہ دے رہے ہیں، یقول، امیر معاویہ کہتے ہیں، سمیت النبی، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، کہ آپ فرماتے تھے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، آپ نے فرمایا بے شک میں تو علم تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یؤتی، اور اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے، یعنی آپ نے تو علم تقسیم کر دیا نا، تو اللہ نے انسان کو علم حاصل کرنے کی توفیق دی۔ وَلَن تَزَالَ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً، اور ہرگز نہیں ہمیشہ رہے گی یہ امت، قائمۃ علی امر اللہ، قائم یعنی مضبوط اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، لا یضرہم من خالفہم، نہیں نقصان دے گا ان کو وہ شخص جو مخالفت کرے گا ان کی، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا حکم، یعنی عذاب کا یا موت کا یا اور کوئی۔ فہم فی العلم، باب ہے علم کے بارے میں سمجھداری سے کام لینا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال قال علی ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت، میں ساتھی بنا عبداللہ بن عمر کا، الی المدینہ، مدینہ کی طرف، لم اسمع، بس نہ سنا میں نے اس سے، یحدث عن رسول اللہ، کوئی حدیث بیان کرتے ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الا حدیث واحدہ، مگر ایک حدیث۔ قال کننا عند النبی، تھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، فوتیا بجمعارن، پس لایا گیا ایک خوشہ کھجوروں کا، فقال، آپ نے فرمایا، انا من الشجر، بے شک ایک درختوں میں سے، شجرتن درخت ہے، مثلھا کمثل المسلم، اس کی مثال مسلمان کی مثال کی طرح ہے۔ فاردت، عبداللہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا، آپ نے سوال کیا تھا نا، ان عبداللہ یہ کہ میں کہہ دوں، یا ان نخلتا، وہ درخت کھجور کا ہے، فیضا انا اصغر القوم، اس وقت میں ان سب لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا، فسکت، بس میں چپ رہا، قال نبی، سوال کرنے پر آپ نے فرما دیا، یعنی آپ نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا النخلۃ، کھجور کا درخت ہے۔
رشک کرنا علم کے بارے میں، یعنی علم کا رشک کرنا، کیونکہ حسد تو جائز نہیں ہے، لیکن دو شخص قابل رشک ہیں۔ ایک شخص جس کو اللہ نے علم دیا، وہ سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، رات کوئی باتیں کرتا، سارے فیصلے اس کے مطابق کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، تو وہ اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے ہر راستے میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ بعد میں رشک کرنا علم کے بارے میں والحکمت اور دین، حکمت سے مراد حدیث ہے۔ وقالا عمر، اور فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تفقہوا، دین کی سمجھ حاصل کرو، یعنی دین کا علم حاصل کرو۔ اقبلا ان تصودوا، اس سے پہلے کہ تم سردار بنا دیے جاؤ۔ اب سردار تو ہم لوگوں نے نہیں بننا نا، ہم تو اپنے گھر کی سرداری کر سکتی ہیں نا، تو اس لیے میں اس بات کو کہتی ہوں کہ اس بات کو توجہ کے ساتھ ترجیح دے کے ماں باپ بچی کا رشتہ کریں، بچے کا رشتہ کریں، کیونکہ لڑکا جو ہے دین کی سمجھ رکھتا ہے، توحید کا عقیدہ، حلال حرام میں پہچان ہے، اللہ کے سارے فرائض پورے کر رہا ہے، کوئی بہت بڑا عالم نہیں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس کو بیاہ کے لانا ہے نا، وہ اچھی طرح دین کے اندر سمجھدار ہو، تاکہ اپنے بچوں کی تربیت اس حدیث کے مطابق کرے۔ بے شک مرد بھی سردار ہے، مرد کو درجہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن عورت نے سارے معاملات کے متعلق اپنے ایک سمجھو کہ معاشرے کو چلانا ہوتا ہے، اس کی گود میں بچوں نے پلنا ہوتا ہے، تو اس کا علم والا ہونا ضرور لازمی ہے۔ یہ کہ علم حاصل کرو سردار بننے سے پہلے کالا کہا ابو عبداللہ نے وَبَعْدَ أَن تَسَوَّدُوا، اور اس کے بعد بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے کہ تم سردار بنا دیے جاؤ، کیونکہ یہ نہیں کہ اب شادی ہو گئی، یہ سارے مسئلے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، علم نہیں حاصل کرنا نہیں، اس کے بعد بھی علم حاصل کیا جائے، کیونکہ جتنے صحابہ کرام پاک پیغمبر کے نبی بننے کے بعد اسلام قبول کرنے والے تھے، کوئی 40 سال کا تھا، کوئی 50 سال کا تھا، کوئی کم و بیش تھا، انہوں نے پھر علم حاصل کیا نا، یہ تو نہیں کہا کہ اب کیا کرنا، کیونکہ بوڑھے ہو گئے، دماغ موٹا ہو گیا، زبان موٹی، ہم نے کیا کرنا، بس نہیں، جون سی عمر ملی اسی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کر دو، کیا پتہ زندگی کا آخری حصہ انسان کا سفر جائے اور وہ اللہ کے نزدیک کوئی مقام رکھنے والا بن جائے، کوئی حیا رکھنے والا بن جائے، یہ نہ ہو کہ وہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی مر جائے، کیا پتہ اس کا آخری جو زندگی کا حصہ ہے علم حاصل کرنے کے بعد اتنا اچھا گزر جائے کہ جہالت کے زمانہ کی ساری غلطیاں اللہ معاف کر کے اس کو نیکیاں عطا فرما دے۔ جس عمر کے اندر بھی موقع ملے اسی عمر میں ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ کہا ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، اس کے بعد بھی علم حاصل کیا جائے، یہ کہ سردار بن جائے وہ، یا اس کے بعد بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے یہ کہ سردار بن جائے۔ وقت تعلم اصحاب النبی، اور تحقیق علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، بعد کبار سنہم، اس کے بعد کہ وہ بہت بوڑھے تھے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد علی غیر ما حدثنا، اس کے علاوہ بھی حدیثیں بیان کرنے والے ہیں۔ زہری قال سمیعت قیس بن ابی حازم قال سمیعت عبد اللہ ابن مسعود قال نبی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا حسد الا فی اثنین، نہیں رشک مگر دو آدمیوں کے بارے میں، حسد جائز نہیں ہے، لیکن یہ حسد کا لفظ رشک میں آئے گا، یعنی کہتے ہیں کہ کمال ہے وہ انسان جس کو اللہ نے علم دیا، اور کمال کیا قسمت اچھی ہے اس کی جس کو اللہ نے مال دیا ہے۔ آتا نا کہ ان دو لوگوں کے بارے میں، علم پھیلانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، دونوں کا نظریہ اللہ کی رضا والا ہے۔ دوسرا بندہ رشک کرتا ہے کہ سونے اللہ کہیں مجھے بھی علم ہوتا ہے، میں بھی قرآن پڑھاتی، میں مدرسہ بناتی، میں یہ کرتی، نیت دونوں کی ایک تو ثواب دونوں کا۔ اسی طرح مال خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، بیواؤں کے یتیموں کا انتظام کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا، ساتھ ان کو آخرت کی فکر دی، ساتھ ان کو دل دیا ہے، وہ ایسے ایسے کام کر کے چلے گئے کہ قیامت تک کے لیے ان کی نیکیاں جاری ہیں۔ دوسرا کہتا اللہ سونا کہیں میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی ایسے ایسے کرتا، جیسے وہ غریب حضرات کے بارے میں حدیث آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، پاک پیغمبر کے دور میں فقیر تھے، سمجھو کہ اپنا ہی پیٹ پلتا تھا، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ اس کے علاوہ کوئی غلام آزاد کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، روتے ہوئے آگے سونے نبی جی بڑا ہی دل میں پریشانی کا مسئلہ کہ ہماری ساری عبادات امیر لوگوں کے برابر ہیں، لیکن ان کو اللہ نے مال دیا، حج کرتے، سب کچھ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں، تو کیا ہم ان میں نیکیوں کے معاملات کے اندر پیچھے رہ جائیں گے؟ آپ نے وہ وظیفہ بتا دیا جو میں اور تو بڑے آرام سے اپنے مسئلے پہ کر لیتی ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں اس حدیث کا مطلب آنا چاہیے۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، فرمایا تمہیں بھی برابر ثواب مل جائے گا۔ یہ ہے معاملہ۔ نہیں رشک مگر دو آدمیوں کے بارے میں، ایک آدمی آتاہ اللہ مالا، دیا اس کو اللہ نے مال، فصلتہ پس خرچ کرتا ہے اس کو، اللہ ہلاکتی
فی الحقی خرچ کرنا حق والے راستوں میں، اور دوسرا آدمی آتا اللہ الحکمت دیا اس کو اللہ نے علم اور دین کی حکمت، فہو یقضی بہا ویعلمھا بس وہ فیصلے کرتا ہے دین علم کے ساتھ اور سکھاتا ہے اس کو آگے۔ باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر، باب ہے جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بارے میں فی البحر سمندری راستے میں یا سمندر میں، الا خضر خضر سے ملاقات کے لیے، وقولہ تبارک و تعالیٰ اور قول اللہ برکت والے بلندی والے کا، حل اتبعہ کا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کیا میں اگر تیری پیروی کروں اللہ اس وعدے پر، ان تو علمنی یہ کہ سکھائے تو مجھے وہ علم جو تیرے پاس سے آیا، تو آپ نے پوری آیت تلاوت فرمائی۔ حدثنا محمد بن غریر عن زہری قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی صالح یعنی ابن کیسان عن ابن شہاب حدثہ عن عبید اللہ ابن عبد اللہ اخبر، انہوں نے خبر دی عن ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، انہو تمارا ہوا والحر بن قیس، بے شک جھگڑا ہو گیا ان کا اور حر بن قیس کا ابن حسن سے جو فزاری ہیں، فی صاحب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں، یعنی کس سے علم سیکھنے گئے تھے۔ قال ابن عباس، کہا عبداللہ بن عباس سے، ہوا خضر وہ خضر تھے، فمر بہما پس گزرے ان دونوں کے پاس سے ابی بن کعب، فدعا پس بلایا ان کو یعنی حر بن قیس نے، ابن عباس عبداللہ بن عباس نے، فقال پس کہا انہوں نے، انی تماریت انا و صاحبی ھذا، بے شک جھگڑا کیا میں نے اور اس نے اس ساتھی کے بارے میں، فی صاحب موسیٰ الذی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن کا معاملہ ہوا تھا، سأل موسیٰ سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، السبیل الی لقیہ میں کس طرح راستہ پا سکتا ہوں اس سے یعنی خضر کی طرف، حال سمیتا کیا تو نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یذکر شانہ کہ ذکر کرتے ہیں آپ اس کی وضاحت کا یعنی اس کے حال کا، وہ کون تھے، قال کا نام ہاں سمیت النبی، سنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول فرماتے تھے، بینما موسیٰ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام فی مالا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے سرداروں میں تشریف فرما تھے، اذا جاءہ رجل جب آیا ان کے پاس ایک آدمی، فقال پس کہا اس نے، حل تعلم احدا اعلم منک کیا کوئی آپ سے بھی زیادہ اس زمین پر علم والا ہے، قال موسیٰ لا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں، یہی بات اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ سب سے علم والا تو اللہ ہے، جب بھی علم کی دل میں بات آئے کو مجھ سے بہت علم والے چلے گئے، اس وقت بھی بہت موجود ہیں، اس لیے میں نے بڑے بڑے بوڑھے محدثین علماء کرام جو مفتی ہیں ان کو بھی کہتے سنا کہ میں تو ایک عاجز اللہ کا طالب علم ہوں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لا کوئی نہیں ہے یعنی میں سب سے علم والا ہوں، فاؤہ اللہ پس وحی کی اللہ تعالیٰ نے الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، بلا کیوں نہیں، عبدنا ایک ہمارا بندہ، خضر خضر ہے، فسأل موسیٰ پر سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، السبیل الیہ میں کس طرح اس کی طرف پہنچ سکتا ہوں، فجعل اللہ لہ الحوت پس نشانی پس مقرر کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے آگاتا نشانی مچھلی کی، یعنی مچھلی کو لے کے چل جہاں مچھلی دریا میں گم ہو جائے گی وہاں تجھ کو وہ آدمی مل جائے گا۔ وکیل اور کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، اذا فقدت الحوت پس جب گم پاؤ گے مچھلی کو دریا میں، فرجی پس وہاں اس کے پاس لوٹ کے آ جانا، فإنک ستلقاہ بے شک آپ ان قریب اس شخص سے ملاقات کر لیں گے، فکانا یتبع اثر الحوت پس تھے وہ چلتے اس مچھلی کے نشان کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہاں مچھلی دریا میں گم ہوتی ہے، بس تھے وہ چلتے پیچھے پیچھے دریا کے اندر مچھلی کے نشان سے، یعنی کہاں مچھلی گم ہو پاتی ہے۔ فقال موسیٰ پر پس فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کے لیے، یعنی کہا کہ ہمارے پاس صبح کا کھانا لاؤ، بہت مشقت پہنچی سفر میں، تو کہا کہ اوہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، جب آپ نے آرام کرنے کے لیے پتھر پر آپ لیٹے تھے تو مچھلی تو ڈبے سے اچھل کر کے وہ گم ہو گئی تھی دریا میں، اور مچھلی نے دریا میں عجیب و غریب راستہ بنا لیا تھا، تو کہا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کرنے کے لیے اپنے سفر میں نکلے تھے۔ پس فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کے لیے، آرائیتا کیا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام جی آپ کا، اذ اوینا الی الصخرۃ جب ہم نے پتھر کی طرف جگہ پکڑی یعنی آرام کرنے کے لیے، فإنی نسیت الحوت پس بے شک میں بھول گیا مچھلی کا واقعہ سنانا، وما انسانی الا الشیطان اور نہیں بلایا یوشع بن نون کو مگر شیطان نے، ان اذکرہ یہ کہ ذکر کرے اس کا، قال ذالک کہا یہی تو وہ جگہ تھی، ما کنا تبغی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، فرتد علی آثارہ ما قصصا پس واپس لوٹے اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے،
फवददा खादिरन, पस पाया उन्होंने खिजर को, फकाना मिन शानी माँ, पस ये है उनके सारे हालात, माँ कस्सल्लाहु ताला फी किताबिही, बयान किया अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में। बाबू कौल नबी, ठीक है यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। बाब है कौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुमुल किताब, ए अल्लाह इसको किताब का इल्म सिखा दे। ये जो अब्दुल्ला बिन उमर है रजी अल्लाह अन्हु, पाक पैगंबर की बड़ी खिदमत किया करते थे, अपने बड़ों की खिदमत करके दुआएं लिया करो। रात का टाइम है, तहज्जुद का टाइम है, उनके वुजू के पानी का इंतजाम, मसल्ला बिछाया, सब कुछ किया, बड़ा कुछ किया, बड़ा कुछ करके खुश हो गए। फरमाया अब्दुल्ला अब मैं तेरे लिए इल्म की दुआ करता हूँ। तो कहा या अल्लाह इसको कुरान पाक का इल्म सिखा दे। तो जितनी तफसीर अब्दुल्ला बिन उमर की, इसको तरजीह है, किसी भी मुहद्दिस के तफसीर को तरजीह नहीं है। तो इल्म की दुआ। और देखो एक वो भी वक़्त था कि काब बिन असलम पाक पैगंबर की बड़ी खिदमत करते, आपके दरवाजे पर ही बैठे रहते कि जब आपको काम होगा मैं भाग भाग के आपके काम करूंगा। इसी तरह रात को वुजू करवा रहे तो आपको बड़ी उससे मानूसी और खुशी हुई कि छोटा सा बच्चा है और देखो रात को मेरे साथ कितना तामन कर रहा है। तो आपने फरमाया सोनिया कोई दुआ तेरे लिए मांगू। क्या मांगूंगा? अल्लाह के रसूल जी जन्नत में आपका मुझे साथ चाहिए। आपने दोबारा पूछा, आपने सहबारा पूछा, यही कहा सोने नबी जी कोई किसी चीज की तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए। तो आपने फरमाया नफल ज्यादा पढ़ा कर और मैं तेरे बारे में अल्लाह से सिफारिश करूंगा। मुकद्दर अपने अपने होते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी आपको जरूर कि अपने बड़ों की खिदमत करके उनसे दुआएं लिया करो। हदसना कोई वक़्त कबूलियत का होता है, कोई बड़े किसी बात में आदिल परेशान होते हैं, उनका वो काम किया जाए, उनकी दिल की तह से दुआएं निकलती हैं। और हमने सुना तो हुआ है कि माँ की दुआएं और जन्नत की हवाएं, लेकिन कभी इसको हासिल भी किया करें। हदसना अबू मामरिन काला का हदसना अब्दुल वारिसिन काला का हदसना खालिदुन अन इकरमाता अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जब आपने उससे पूछा या आपने उससे कहा तो आपने अपने सीने के साथ लगा के जोर से मिले। फरमाया आपने कहा अब्दुल्ला ने ज़म्मानी रसूलुल्लाह, मुझे अपने सीने के साथ लगा के दबाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वकाला फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा, ए अल्लाह अब्दुल्ला को कुरान पाक का इल्म सिखा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।